وہ میرا گفٹ تھا سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں ابھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پر ڈالی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا، مگر جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا سو وہ اور بہارے بھی اس کے ہمراہ چل رہی تھیں۔ حیا نے واؤچر لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی، سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی۔ نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس پر پرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے، مگر سبحان جی کے روم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور روم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ کسی سے سامنا ہوا۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری کے کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات کو وہ عائشہ اور بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوڈ بار کی سلائیڈ اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاس ورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے یانگن لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس چونکا تو رہا۔ اسے یہی امید تھی، اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہراقلیطس کا قول اشارہ کر رہا تھا۔ آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس کے لیے باہر آئی۔ لانگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل گیا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف انگارے دہکتے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی۔ بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی، الاؤ کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے ذرا سا ترچھا پکڑ کر رکھا ہوا تھا، یوں کہ اس کی دو اطراف انگاروں کے سامنے تھے۔ جو طرف زیادہ سامنے تھی اس پر حروف ابھرنا شروع ہوئے۔ حروف بلکہ الفاظ، فقرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر 6 حروفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیا نے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا۔ اس پر لکھے وہ فقرے واضح تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹ، اے اسٹک ود ٹوین اسپراؤٹ۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ ابھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی تھی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل جگہ پر پڑی جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی۔ اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آگ کے سامنے کی۔ ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائڈ اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ۔ مصلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد۔ کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کے تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی ان دیکھا قلم سنہری روشنائی سے لکھنے لگا۔ Snapped there a bloody pine, split there some tears divine۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوڈ بار سے متصل 2 دیواریں اور تیسری جو کوڈ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھیں۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہراقلیطس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوڈ بار والی طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی کوڈ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر شعر ابھرتا گیا۔ A love lost in symbolic smell under which the lines dwell۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر۔ 8 مصرعوں کی نظم پوری ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ پہلے بہارے پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ نیکلس کا غم
اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پر بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سپہر کی نرم سی دھوپ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیا کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی، عبدالرحمن کو تو قیمتی تحفے دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑ جائیں گی۔ اس کی بات پر حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈال رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات سنی ہی نہیں۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ وہ سر جھکا کر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پر آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی اسکارف۔ مگر میں تو سر پہ اسکارف نہیں لیتی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر پچھتائی، کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے اسکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھاکا کروں، مگر تاکہ میرے چہرے پر نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا تھا، مگر میں تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا اسکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا۔ تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں اسکارف میں اچھی نہیں لگوں گی۔ وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو اسکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو؟ اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں میں، اور خود کو، اور اللہ تعالیٰ کو؟ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم اسکارف میں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہو گئی، عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت اسکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا دل بھی کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیوی قدم میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں۔ اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیم دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں۔ میدان کے عین وسط میں کھڑے اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا کہ اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیا کی عائشہ گل، اب تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تمہیں تو میں نے دیا تھا، یہ نہ تو تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟